لگ یہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے حکومت کے طوطے ہاتھوں کے اڑ گئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس دفعہ جو ہے شاید اس لیے کہ سیاست جو ہے وہ امکانات کا کھیل ہے، اس میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، نہ آپ اس پر کوئی بہت زیادہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ 2+2 برابر 4 نہیں ہوتا، یہ 2+2 8 بھی ہو سکتا ہے، 2+2 0 بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہے۔ تو ابھی تک جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں اور جس طرح کر کے پاکستان مسلم لیگ نون ایکٹیو ہو گئی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کڑاکا نکلے ہی نکلے۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی نکلے گا؟ کیا واقعی جو اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور خصوصاً جو اپوزیشن ہے وہ کہیں ان قوتوں کو کوئی اپنے فائدے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا؟ $1 ملین کویسچن یہی ہے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 اس طرح کے موقع آئے کہ جب وہ جس کو کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ، کہ جس میں آپ بالکل جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ پچھاڑ کے رکھ سکتے تھے، یعنی پاکستان کی جو اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ANP اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے موقع اس طرح کے آئے، اور خصوصاً جو سب سے میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے وہ موقع تھا سینٹ کے الیکشن کا۔ سینٹ کے الیکشن میں ویسے تو اس حکومت کے جب سے یہ قائم ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک جو ایک بیرومیٹر ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کی مقبولیت جانچنے کا، وہ تو یہ ضمنی الیکشن ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی اور ہوتے ہوں گے جو جینون ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی پھر کانوٹیشن اپنی اپنی ہوتی ہے کہ جی کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے یا جس کی بھی صوبے میں حکومت ہوتی ہے وہی ضمنی انتخابات جیتے ہیں۔ اس لیے جیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ حکومت کا ہی امیدوار جیتنا چاہیے تاکہ گلی محلے اور تھانے کچہری کے ہمارے کام جو ہیں وہ رکے نہ۔ تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کو ہر یعنی اگر 10 میں تو اس میں سے 9 الیکشن، یعنی کہ 0% ریشو جو، یا کہہ لیں کہ 1% ریشو کے ساتھ یہ جیتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ الیکشن وہ بھی یہ نہیں جیتے۔ مجھے پنجاب کا وہ جو ہے ڈسکے والا الیکشن جو ہے وہ بریال صاحب والا وہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی محرکات کچھ اور تھے، لیکن ہم کریڈٹ اگر دیں بھی PTI کو تو پھر وہ ایک آدھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی، جس دن سے یہ حکومت بنی ہے، اس کی مقبولیت کا جو گراف ہے عوام میں وہ روز بروز گرتا جا رہا تھا، گر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ سینٹ الیکشن میں جس ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا تھا حکومت کو، وہ اس کو کیش نہیں کروا سکی تھی۔ جیت تو گئی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ، لیکن اس کے بعد جو ایک سوال پیدا ہو گیا تھا، سوال یہ تھا کہ یہ حکومت اقلیت میں چلی گئی ہے سینٹ میں الیکشن ہارنے کے بعد۔ تو پھر عمران خان صاحب نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، اور وہ بولڈ سٹیپ تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، اور اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو اپوزیشن کی صفوں میں اس طرح کر کے کہہ لیں کہ وہ اسٹرینتھ نہیں تھی یا وہ اتفاق نہیں تھا، اور بلکہ وہ کچھ ووٹ مطلب آگے پیچھے بھی ہو گئے۔ اور پھر جو چیئرمین سینٹ کا جو تھا تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف، وہاں پر ہاتھ بلند کتنے ہوئے اور گنتی میں کتنے نکلے یہ بھی ہمیں یاد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کن مارکا جو ہوتا ہے، اس میں پاکستان کی اپوزیشن ابھی تک عمران خان صاحب سے شکست فاش ہی کھاتی آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جن قوتوں کی سپورٹ ہے ان قوتوں کو عمران خان صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں۔ اور میں وہ جو پریس کانفرنس کل ہو رہی تھی اور بلاول تھے ایک سائڈ پر اور دوسری سائڈ پر محترمہ مریم بی بی تھیں اور درمیان میں شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، تو میرا دل کر رہا تھا میں سوال کروں لیکن موقع نہیں بن سکا۔ میرا دل کر رہا تھا میں پوچھوں کہ مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بار ایک پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ اس بات کا کھلے عام اعتراف کیا تھا
کہ تحریک عدم اعتماد جن کی مدد سے کامیاب ہوتی ہے، ہم ان لوگوں کی مدد نہیں لینا چاہتے، ان قوتوں کی مدد نہیں لینا چاہتے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر آپ یاد کریں، اور وہ تواتر کے ساتھ کہتے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ جی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ جائے گا تو تحریک کامیاب ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ، یا پاکستان کی جو اپوزیشن کو کہہ لیں، یہ جمہوری قوتیں کہہ لیں، آپ جو بھی کہنا چاہیں، وہ یہ طے کر چکی ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار نہ ہو تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اور کوئی مطلب نہیں نکلتا، یعنی کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر، ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنی بیک کے اوپر کہ ہماری بیک کے اوپر قوم کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی، یعنی کہ ان کو عوامی قوت جو ہوتی ہے، جس کے بارے میں بھٹو صاحب کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے عوام کو نہیں سمجھتے۔ ان دو باتوں کا مطلب یہی ہے، مریم صاحبہ کی بات کا بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کا بھی، کہ ان کے نزدیک طاقت کا سرچشمہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقیناً یہی پیدا ہوتا ہے، بلکہ جواب یہ سامنے آتا ہے، میں یوں کہوں گا کہ یہ والی تحریک، مطلب یہ کہ جو نون لیگ ایکٹیو ہوئی ہے، ایک دم سے فون کر کے بلا رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں، اور پھر جب بات ہو گئی فوراً کال کی انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہ جناب بھائی جان، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بدلے میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جس طرح جب پرویز مشرف صاحب کو فارغ کرنا تھا تو رابطہ جو پہلا کیا تھا وہ آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کے ساتھ کیا تھا، بلکہ اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا تھا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک محفل میں اس محفل میں شریک تھا جہاں پر یہ والی پوری بات انہوں نے بتائی تھی کہ ان کو فون آیا تھا آصف علی زرداری صاحب کا، اور پھر جب آصف علی زرداری صاحب نے یہ مدعا سامنے رکھا کہ پرویز مشرف کو نکالتے ہیں، آپ آئیں بات کرتے ہیں، تو پھر اسحاق ڈار صاحب جب میسج لے کے نواز شریف صاحب کے پاس گئے، اور پھر نواز شریف صاحب نے ان کو چند شرائط بتائیں کہ ہم تعاون اس صورت میں کریں گے کہ ایک تو جج آپ بحال کریں گے، دوسرا یہ کہ تیسری بار وزیر اعظم کی جو شرط عائد کی گئی ہے اس کو آپ ریموو کریں گے آئینی ترمیم کے ذریعے۔ پھر وہ 17ویں ترمیم 18ویں ترمیم جو بھی ہے، 18ویں ترمیم غالباً، اس میں یہ والی پھر جو تھی وہ شرط وہ پرویز مشرف صاحب نے رکھی تھی۔ ٹارگٹ بے نظیر بھٹو تھی اور نواز شریف صاحب تھے۔ بے نظیر صاحب اللہ کو پیاری ہو گئی، شہید ہو گئی، نواز شریف صاحب پیچھے تھے، تو یہ صرف نواز شریف صاحب کو فائدہ تھا اس کا، تو یہ شرط رکھی گئی۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے تعاون جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک بھی پارٹی پیچھے ہٹے گی تو تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر نتیجہ یہ تھا کہ شاید کہ جو ہے وہ اپنی کوئی قیمت لگوائے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، گو تھرو دے دیا کہ ہری جھنڈی کہ جناب تیار ہیں، بسم اللہ کریں۔ تو فوراً ادھر ملاقات ختم ہوئی، ادھر انہوں نے فون اٹھا کے بھائی جان یعنی نواز شریف صاحب کو بتایا کہ آل از ویل۔ انہوں نے کہا اوکے، 7 تاریخ یعنی کہ کل جو ہے وہ سی مسلم لیگ نون کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ غالباً 11 تاریخ کو شاید وہ ملاقات کر پائیں اپنے شیڈول کے مطابق، جو ہماری اطلاعات ہیں شہباز شریف صاحب سے۔ اور جو ہی یہ پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیا جائے گا تو ایک کوئی کمیٹی بنے گی، یا مطلب پھر فردر جو بھی ہونا ہے کہ لائن آف ایکشن طے ہوگا کہ کس طرح کر کے ہم نے فردر موو کرنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے پہلے اٹھایا تھا کہ اس بار کہیں پھر پاکستان کی اپوزیشن کو وہی اس کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہوگا جن کو وہ طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک، لیکن ان کی طرف سے کوئی ہاتھ تو نہیں ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب مطلب ایک اور سوال کہ ہاتھ کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر یہ ذہن میں آتا ہے سوال، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ تو یہ اپوزیشن کی سادہ دلی تو نہیں تھی کہ ہر بار آ گئے، مطلب وہی فراز صاحب کے بقول، تو کیونکہ ہوا ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہے، تو کیا اب پھر ایک بار تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب یا کوئی ہستی
یا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ ہو، اور مطلب یہ کہ عمران خان صاحب شاید ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، تو یوں کر کے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ موت دکھا کے بخار پر راضی کرنے والی کوئی تدبیر تو نہیں کی جا رہی، یعنی کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کو موت دکھانا ہے اور بدلے میں کچھ لینا، وہ بخار دینا ہے۔ تو عمران خان صاحب کیا یہ ہوگا تو نہیں کہ وہ موت دیکھ کر، میں سیاسی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، کہ وہ سیاسی